وہ لوگ جو چہرے کا پردہ ضروری نہیں سمجھتے، ان کو چاہیے کہ لڑکی کی منگنی کے وقت اس کا چہرہ دیکھنے کے بجائے صرف اس کے ہاتھ پاؤں ہی دیکھ لیا کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس وقت چہرہ دیکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا اصل حسن کس میں ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بعض خواتین سے جب پردے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اصل تو دل کا پردہ ہونا چاہیے، لیکن کیا ان کے دل امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ماؤں اور بہنوں سے زیادہ صاف اور پاکیزہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان سب خواتین نے چہرے کا پردہ کیا۔ اگر اس دل کے پردے کے مفروضے کو ایک پل کے لیے مان بھی لیا جائے تو پھر لباس ہی پہننے کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ بغیر لباس کے بھی تو دل کا پردہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس کو بے چور چرا مان لیا جائے، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تمام لڑکیوں سے ایک سوال ہے، آپ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں کیوں اپلوڈ کرتی ہیں؟ کمنٹس لینے کے لیے کہ آپ بہت حسین ہو یا آپ پری جیسی دکھتے ہو، لیکن ان کمنٹ سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوشی؟ یہ خوشی کب تک محسوس ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن، یا جب بھی آپ کمنٹس پڑھتی ہوں گی تب۔ لیکن اس خوشی کا آپ موازنہ نہ کریں اس خوشی سے جو آپ کو جنت میں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کا شوہر کسی اور لڑکی کی تعریف کرے؟ نہیں نا، تو پھر آپ کسی اور کو کیوں موقع دیتی ہیں جو آپ کا محرم بھی نہیں؟ یقین کرے میری بہنوں، آپ بہت خوبصورت ہیں جب تک آپ پردے میں ہیں، اس لیے کہ کسی کے پوچھنے یا کمنٹس لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورت بنا کر بہت اونچا مقام دیا ہے، اس کی قدر کریں اور اس بات کو سمجھیں۔ پھر پردہ تو میرے پیارے اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے۔ اس طریقے سے اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے، جس نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہوتی۔ در حقیقت عورت بے حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی حیا کی چادر اس وقت اترتی ہے جب اس کے گھر کے مرد بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی نظروں کی ہوس سے نہیں بچ پائیں گی۔ یقین کرو، جب تم کسی دوسرے کی عورت کو لے کر ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے گھر کی عورت تمہاری عزت اور حیا کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہارے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تم اپنی نسلوں کی رگوں میں بے حیائی اور حرام کا انجیکشن لگا رہے ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر چاہے تم 1,00,000 پردوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپ کر پرورش کرو، تمہاری ہی نسل میں سے کوئی شریف زادی تمہارا منہ کالا کر کے تمہارے منہ پر بغیرتی کی تھپڑ ضرور مارے گی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک عورت کو اس کی مرضی سے گھر سے بھگا لے گیا۔ جلدی سفر طے کرنے کی غرض سے اس عورت کے کہنے پر اس نے گھر کی گھوڑی ساتھ لے لی۔ کچھ سفر کے بعد راستے میں ایک ندی آئی تو گھوڑی بجائے گزرنے کے پانی میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ یہ پانی میں کیوں بیٹھ گئی؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اس کی ماں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس شخص نے بڑی دانش مندی سے فیصلہ لیتے ہوئے اس عورت کو اس گھوڑی سمیت واپس چھوڑ آیا۔ عورت نے واپسی کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے کہا، اگر جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی تو میں نہیں چاہتا کہ کل کو ہماری بیٹی بھی کسی سے بھاگ کر شادی کرے۔ خدارا ان باتوں کو سمجھیے۔ لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں، اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ کام وہی اچھا جو اسلام نے بتایا ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔